اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم آپ تمام مسلمانوں کو ہمیشہ سلامتیوں سے، عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک بہت ہی زبردست اور خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مشکلات، جادو جنات، تکلیفوں، بیماریوں اور جنہوں سے مایوس کر دیا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو جو وظیفہ دیا جائے گا یہ 2 رکعت نماز نفل پر مشتمل ہوگا۔ حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہوں گے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے نماز اور مدد کے صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ جب اللہ کریم ہمیں خود ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم سجدے کیا کریں، ہم رکوع کیا کریں، ہم قیام کیا کریں، تاکہ اللہ جل شانہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے جو نیک مقاصد ہیں، جو دینی دنیاوی مقاصد ہیں، جو سالوں سے ہمارے معاملات جو ہے اٹکی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے قبل اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والے وظائف اور ویڈیو آپ دوستوں کو ملتے رہیں۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، جب مشکلات، بیماریاں، جادو جنات مایوس کر دیں، تکلیفیں سر چڑھ کر بولنے لگیں، قرض کے پہاڑوں کے نیچے انسان ڈوب جائے، جب کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، جب معاملات گڑبڑ ہو جائیں، تو پھر وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے بعد سجدے میں چلا جانا ہے۔ اب بات توجہ طلب ہے۔ اب جب سجدے میں جا کر آپ نے سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد وہیں سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 40 بار پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر توجہ سے سنیے گا۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع کریں۔ رکوع کے بعد جب سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ طاقت پڑھ لیں جتنی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ ہے، تو یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، رکوع یہ دونوں جو سجدے ہوں گے نا، دونوں سجدوں میں پڑھنا ہے، صرف ایک سجدے میں نہیں۔ ایک رکعت کے 2 سجدے ہیں تو دونوں سجدوں میں 40 بار آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت یہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد۔ پھر جب آپ دوسری رکعت میں آئیں گے تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 7 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے اور سجدے میں چلا جانا ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر آیت کریمہ 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے تو وہاں پہ بھی 3 مرتبہ یہ تسبیح سجدے والی پڑھ کر
40 بار آیت کریمہ پڑھ کر آپ نے تحیات پڑھ بیٹھ کر نماز کو مکمل کرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہیں نفل یعنی پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 10 منٹ خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، اور یہ نفل توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور بھیکاری بن کر پڑھیں کہ میں نے بس اللہ کریم سے لے کر ہی جانا ہے، اللہ سے اپنی مراد کو پوری کروا کے ہی جانا ہے، میں نے اس در کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، چاہے مجھے پتھر لگیں، چاہے مجھے ڈنڈے لگیں، چاہے مجھے جو ہے مار دیا جائے، بس میں نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ میری مراد کو پورا نہیں فرمائے گا۔ یوں بھیکاری بن کے اپنے آپ کو ڈھیٹھ کر کے جو شخص اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے نا، ٹکرے نہیں مرتا، یوں نہیں کہتا گیا ہاتھ اٹھائے تو بس واپس، ٹکا کے گڑ گڑا کر دعا جو کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے ہر مقصد کے حصول کو آسان سے آسان ترین فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، ایک بیکاری روڈ پہ کھڑا ہو مانگنے والا ہو، کوئی اس کے قریب سے گزرے تو وہ اسے نہیں جانے دیتا، بچوں کا واسطہ دیتا ہے، اولاد کا واسطہ دیتا ہے، بیٹیوں کا واسطہ دیتا ہے، ماں باپ کا واسطہ دیتا ہے، مکہ مدینہ کا واسطہ دیتا ہے، جب دیکھتا ہے مجھے یہ بھکاری یہ بھیک نہیں دے رہا، تو اینڈ پہ جا کے دے تجھے اس رب کا واسطہ، جس رب نے تجھے پیدا کیا، میری تو مدد کر کے جا، تو انسان وہاں دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے اس رب کی بارگاہ میں یوں دعا کریں، یا اللہ تجھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا واسطہ میری دعاؤں کو قبول فرما، میری حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ بالخصوص تجھے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ حضور کی آل اولاد اصحاب خلفاء کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت، حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی عدالت، اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بہادری اور شجاعت کا واسطہ، حسنین کریمین کے سجدوں کا واسطہ تو میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اینڈ پہ پھر جا کے کہیں، یا اللہ تجھے اپنی خدائی کا، ربوبیت کا واسطہ تو مجھ پہ کرم فرما۔ الواللہ باللہ تعالیٰ، جب ایک انسان، ایک بندہ مومن اس انداز سے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جاتا ہے، یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم نوازیوں کی انتہا فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کریم ہم سب کو دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں سے، سلامتیوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ نے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔